تو ہمارا جسم مادی اور مادی تقاضے ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لہذا اس سے اسلام ہرگز منع نہیں کرتا ہے۔ پیسہ حاصل کرو، پیسے کے غلام نہ بنو، اچھی غذائیں کھاؤ، لیکن اچھی غذاؤں کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ اچھے لباس پہنو، لیکن اچھے لباس پہننے کے لیے زندہ نہ رہو، بلکہ تمہاری زندگی کچھ اور بلند مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھو اور پہچانو۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر، اور اسی صورت سے عبادت کا مفہوم کہ ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو عبادت کا مطلب کیا صرف نماز کے لیے پیدا کیا گیا؟ عبادت کا مطلب کیا صرف روزے کے لیے پیدا کیا گیا؟ عبادت کا مفہوم کیا صرف حج و زکات ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ جی نہیں عزیزان محترم، یہ عبادت کے بلند ترین مصادیق ضرور ہیں، اہم ترین عبادتیں ضرور ہیں۔ نماز افضل عبادت، روزہ بہترین عبادت نماز کے بعد، حج بہترین عبادت، لیکن عبادت کا مفہوم صرف انہی اعمال و افعال کی ادائیگی تک محدود ہو، ایسا نہیں۔ یہ عظیم عبادتیں ہیں، مگر عبادت کا مفہوم انسان کی پوری زندگی کو اپنے دامن میں لیے۔ شرط یہ ہے کہ تم زندگی اللہ کے لیے بسر کرو، اس کی مرضی کو، اس کی رضا کو، اس کے قانون کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دو۔ اب اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی اور زندگی میں ہر قدم یہ دیکھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا زندگی میں جو بھی قدم اٹھ رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق اٹھ رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف اٹھ رہا ہے، اگر اتنا تم سامنے رکھو تو یاد رہے پھر تمہاری زندگی کی ایک ایک سانس عبادت بن جائے گی۔ گھر میں بیٹھے ہوگے تو گھر میں بیٹھنا عبادت، بازار میں تجارت کر رہے ہوگے تو تجارت کرنا عبادت، رزق حلال حاصل کر رہے ہوگے تو رزق حلال حاصل کرنا عبادت، رزق حلال دہن تک لے جا رہے ہوگے تو رزق حلال کا کھانا عبادت، رزق حلال کھا کے بچوں سے پیار کر رہے ہوگے تو بچوں سے پیار کرنا عبادت، بچوں سے پیار کر کے بستر پہ چین کی نیند لے رہے ہوگے تو چین کی نیند لینا عبادت۔ ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے سائے میں ڈھال لو، اور اگر اللہ مقصد نہ رہ جائے، للہیت سامنے نہ رہے، اخلاص عمل سامنے رہے، تو پھر نماز بھی عبادت نہیں ہوگی، شرک بن جائے گا، پھر روزہ بھی عبادت نہیں رہے گا، کفر بن جائے گا۔ عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے للہیت۔ اور عزیزو، ایک عام انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کا پابند بنا لے تو اس کی ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے۔ تو سوچئے جس نے ایک رات بستر پیغمبر پہ سو کے رضا الہی کا سودا کر لیا ہو، اگر اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے تو مسلمانوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ سلام پڑھتے پر محمد تو یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں واضح کر دی۔ آج کے دور میں جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے جسے ہمیں فیس کرنا ہے وہ ہے دین کا تحفظ۔ دین کے تحفظ کا مسئلہ ہماری ذات سے بھی متعلق ہے اور ہمارے اجتماع سے بھی متعلق ہے۔ ہماری ذات سے متعلق ہے یعنی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، کوئی ہمیں مس گائیڈ نہ کرنے پائے، کوئی ہمیں کافر نہ بنانے پائے، کوئی ہمیں یہودی نصارہ اور عیسائی نہ بنانے پائے۔ اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے عمل کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ ہمیں عمل کی منزل میں کوئی گمراہ نہ کر دے، اور عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوسرے اقدار کی بھی حفاظت کرنا ہے جس کا دین سے تعلق ہے۔ توجہ، تو ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہے اور دین کی بحیثیت دین کے بھی حفاظت کرنا ہے، اس نظام کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ جو ہمیں اللہ تک لے جانے کے لیے آیا ہے، اس مکتب فکر کی بھی حفاظت کا فریضہ انجام دینا ہے جس کے سائے میں ہم دنیا اور آخرت کی سعادت و کامیابی کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری انفرادی طور پہ بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے پہلا فریضہ جو ہم پہ عائد ہوتا ہے وہ ہے دین فہمی کا فریضہ، یعنی ہم اپنے دین کے سلسلے میں
نالج حاصل کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، آگاہی پیدا کریں، بیداری پیدا کریں. دین فہمی یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہی کل میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ہم ہر شعبے میں تعلیم و تعلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ادھر سے علم لے کے نہیں آئے. اور قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کی شکم سے، ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ زمین کے بارے میں جانتے تھے، نہ زمان کے بارے میں جانتے تھے، نہ خشک کے بارے میں جانتے تھے، نہ تر کے بارے میں جانتے تھے، نہ بحر کے بارے میں جانتے تھے، نہ بر کے بارے میں جانتے تھے، نہ دشت کے بارے میں جانتے تھے، نہ در کے بارے میں جانتے تھے، نہ کائنات کے بارے میں جانتے تھے، نہ ماورائے کائنات کے بارے میں جانتے تھے. کچھ نہیں جانتے تھے. جاہل پیدا ہوئے. جاہل پیدا ہوئے ہو لیکن جاہل رکھنا مقصد نہیں ہے. لہذا آیت ہی سے آگے بڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تم کو سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شاید کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں اس مفہوم کا تذکرہ کیا گیا انہی 3 نعمتوں کا ذکر ہے. ایک سننے کی طاقت، دوسرے دیکھنے کی قوت، اور تیسرے سمجھنے کی قوت. سورہ بنی اسرائیل کیا چلی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں تم سے خصوصیت سے پوچھا جائے گا. ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا کہ کس چیز کو کس مقصد میں استعمال. اسی صورت سے سورہ مومنون میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تمہارے لیے اس نے کان قرار دیے ہیں، آنکھیں معین کی ہیں، دل دیے ہیں. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. لیکن تم میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے بس یہی 3 نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی جو بار بار انہی 3 نعمتوں کا ذکر ہوا، یا صرف یہی 3 نعمتیں اللہ سے ملی؟ بے شمار نعمتوں کا اس نے مالک بنایا، ظاہری، باطنی، مادی، معنوی. قرآن کی آیت کری وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی، مادی و معنوی تمام نعمتوں کو پھیلا رکھا ہے. تم اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، غرق ہو. اور دوسری آیت میں کہا ان تعدوا وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، تمہارے بس سے باہر ہے. یہ بات آج کے 1400 سال پہلے کے انسان سے تنہا نہیں کہی گئی تھی. قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، آج کے انسان سے بھی کہی جا رہی ہے. اس دور میں جس میں کیلکولیٹر بھی ایجاد ہو چکا ہے، کمپیوٹر بھی ایجاد ہو چکا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا حساب انسان لگا سکتا ہے، مگر نہیں لگا سکتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا حساب. جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب بھی یہاں حضرت کی خدمت میں موجود تھے. پیغمبر نے پوچھا تم میں کون ایسا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے؟ تو سب خاموش بیٹھے ہوئے. عجب نہیں وہی منظر دیکھنے میں آیا ہو جو جنگ خندق میں دیکھا گیا تھا. لیکن وہاں عامر ابن عبد ود کے مقابلے میں جانے کی بات تھی، اس لیے سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہے انا یا رسول اللہ، سوائے تمثیل شہزادے کے، وہ بار بار اٹھ کے کہتا تھا انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا. تو یہاں تو عامر کے مقابلے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ علیہ ایک سادہ سے سوال کریں تمہیں کون ہے جو اللہ کی نعمتیں شمار کرے؟ تو کوئی تو کہتا کہ اللہ ہم، میں، اور اگر نہیں کہہ سکتا تھا تو اتنا ہی کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس سے باہر ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں. لیکن سب خاموش بیٹھے ہوئے. اور وہی تمثیل شہزادہ جو وہاں کھڑا ہوتا تھا اسی نے یہیں پہ، یہاں پہ بھی رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کروں گا. اور یہ کون تھا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری،
اور محمد صلوات